على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا یہ ماہ ذی شان اپنے پہلے عشرہ کے ساتھ قریب الاختتام ہے. اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، لیکن آخر میں اس ماہ میں سب سے زیادہ اصحاب رسول پر سر عام تبرہ اور بکواس بازی کی جاتی ہے، اور اس تبرہ بازی اور بکواس بازی کے اوپر لیبل لگایا گیا ہے محبت اہل بیت کا. یہ جو لیبل محبت اہل بیت کا لگ گیا تو بہت سارے سادہ دل مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، کیونکہ کون مسلمان ہے جو خاندان رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اگر خاندان رسول سے محبت نہیں تو ایمان کا دعویٰ کر کیسے سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی 14ویں صدی کا استاذ ہو تو استاذ کے قریبی رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے ساتھ اس استاذ کے متعلقہ لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بھی ہو، صحیح الایمان، اور وہ اپنے محسن اعظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے نواسے،
آپ کی بیٹیاں، یار اس کو بند کر دے، اس کو اٹھا لے یہاں سے، یہ چلانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے خاندان سے محبت نہ ہو تو ایمان کیسا؟ تو اس لیے ان شاطرین نے اوپر جو لیبل لگایا وہ محبت اہل بیت، تاکہ اس چھتری کے نیچے ہم چھپ جائیں گے، اور محبت اہل بیت کا مطلب یہ نکالا بغض صحابہ۔ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں، صحابہ سے بغض ہے، اصحاب رسول سے بغض، اور اصحاب رسول سے بھی بغض اس لیے ہے کہ محمد مصطفیٰ سے بغض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اور آپ سے بغض کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بڑے بڑے مولوی حضرات، بڑے بڑے پیر حضرات تھے، اور ان کی علمی طور پہ بھی بڑا تقدس، پوری معیشت پر غالب، معاشی تقدس بھی، علمی تقدس بھی، پیری مریدی بھی چمک رہی تھی، گدیاں مدرسے بھی آباد تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان مولویوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ان پیروں کو اپنی گدیوں کی رونق جاتی ہوئی نظر آئی، اپنے مدارس ویران ہوتے نظر آئے، تو انہوں نے ابتداءً ہی اپنی خفیہ بدماشی شروع کر دی، اور ان کا سرغنہ اس بدماشی کا عبداللہ ابن ابی، یہ جتنا گروہ منافقین کا، یہ سب وہ یہودی مولوی، پیر، مدرسین ان کا تیار کردہ تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی اس نے ابتدا کی، اور ابتدا کیا کی کہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو بن گیا، جس کو آپ کہتے ہیں کلمہ گو، لیکن اندر کفر رکھا، اندر وہی بدماشی رکھی، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اور اپنے آپ کو کہنے لگا میں مومن ہوں، اور میری جماعت ہے مومنین۔ یہ مومن بنا، جماعت مومنین، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد یہی گروہ جو دراصل یہودی تھے، بنی قریظہ میں، بنو نذیر میں، انہی کے سارے سرپرست اور انہی کی چھونیاں وہاں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے کئی خفیہ چالیں چلی، حتیٰ کہ بظاہر معاہدے بھی کیے، لیکن جب بھی موقع آیا تو معاہدہ توڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہوئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا۔ آپ دیوار کے ساتھ بیٹھے، اوپر چکی گرانے کا منصوبہ بنایا کہ اوپر سے پتھر کی چکی گرا دی جائے، اور احزاب میں
مشرکین کے ساتھ مل کر انہوں نے پیچھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو ان کی یہ ریشہ دوانیاں اور چالاکیاں اور مکاریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں کئی 100 مولوی کو ذبح کر دیا۔ افسوس تو نہیں لگا؟ اوہو، بغیر کلمے کے چلے گئے۔ بڑے بڑے یہودی مولوی، بنو قریظہ والے، سینکڑوں صحیح موٹی گردنوں والے پلے ہوئے شیاطین، ان کو زبردست کر کے ذبح کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، بچوں کو چھوڑا، اور پھر بنو نذیر کو ان کے ساتھ، پھر خیبر کے یہودی ان کو وہاں سے نکالا۔ اب یہ پوری جمعیت یہود کی جزیرۃ العرب سے نکال دی گئی، اور اعلان بھی ہوا، بعد میں نکال بھی دی گئی۔ تو یہ سارا گروہ منظم ہو کے ان کی ایک خاص سازش تھی کہ اب اصحاب رسول کا مقابلہ میدان میں کرنا یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان کے اندر مزید گھسنا چاہیے۔ پہلے وہ عبداللہ ابن ابی، اور آپ ذرا دیکھیں اس نے سب سے بڑا نشانہ حضرت عائشہ کو بنایا، اور یہ موجودہ عاشق، ان کا بھی سب سے بڑا نشانہ حضرت عائشہ، ان کا بھی سب سے بڑا نشانہ عبداللہ ابن ابی کا، اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر، اور ان کا بھی بڑا نشانہ وہی اصل وہی تاریخ چلی جا رہی ہے۔ تو خیر لمبی تاریخ ہے، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے۔ تو وہی گروہ منظم ہوا، اور ابھی انہیں ایک اور عبداللہ مل گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، وہ ملا، اور اس نے ان عاشقی مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ جو موجودہ محبان اہل بیت، اس نے بنیاد رکھی، اور والا علیًا، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ رجال کشی شیعہ مذہب کے اسماء الرجال کی کتابوں میں سے انتہائی معتبر کتاب، کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا، اس میں لکھا۔ اسی طرح 40 کتابیں اور اہل تشیع کی اور اہل سنت کی، تاریخ ابن اسیر، البدایہ اور ابن خلدون، سب تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہ کون تھا؟ کانا یہودین، یہ یہودی تھا، کانا یہودین فاسلم، بظاہر اسلام قبول کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی نے پردہ کیا رکھا، بورڈ کیا لگایا، والا علیًا، میں محب علی ہوں، علی کا محب، والا علیًا وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی کیا محبت کا دعویٰ کر کے ابو بکر و عمر سے برات کا اعلان کیا۔ یہ محبت اہل بیت کی ابتدا کر رہا ہے کہ حضرت علی کی محبت کا مطلب ابو بکر عمر سے برات، والا علیًا وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ عن آدائیہ، ابو بکر عمر سے برات کا اعلان کیا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا۔
حضرت علی کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، حضرت علی میں الوہیت کے اوصاف مانے، اور یہی عبداللہ ابن ابی جس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت علی میں اللہ خود اترا ہے اور حضرت علی الہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پکارے سننے والے ہیں، داتا ہیں، مختار کل ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں، اللہ نے سب طاقتیں حضرت علی کو دے دی، تو معبودیت کی، الوہیت کی سب شانیں حضرت علی میں اس شخص نے اعلان کیا، اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ ابو بکر و عمر کی خلافت اور عثمان کی خلافت یہ صحیح نہیں، یہ غاصبانہ قبضہ ہے معاذ اللہ، اور خلافت علی کا حق تھا، خلیفہ بلا فاصل حضرت علی ہیں، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق کہا کہ وہ غاصب ہیں معاذ اللہ، انہوں نے قبضہ کیا خلافت پر، تو اس نعرے پر اس نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت شروع کی، مختلف شہروں میں پھرتا رہا، اور یہ عجمی جو 9 مسلم لوگ تھے جن کو اسلام سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، نیا نیا کلمہ پڑھا، تو ان کے وہ بھی کچھ ساتھ ہو گئے، کئی تو وہ تھے جن کو فارس کی حکومت کا غم تھا، ایران اور فارس جو فاروق اعظم نے جس کا طے اس کو فتح کر کے فارس کو اور ایران کے آتش کدہ کو وہاں پر توحید و سنت کے نغمے جاری کر دیے، اور کچھ کو ارمان اور غم تھا اپنے دوسرے کیسر و کسرا روم کے فتح کا، بیت المقدس کا اور ان سب ایریوں کا، ان سے چلے گئے، تو انہوں نے اپنا ارمان پورا کرنے کے لیے اس عبداللہ ابن سبا کا ساتھ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینہ منورہ میں محاصرہ کر کے بے دردی سے شہید کیا، اور پھر یا علی مدد کے نعرے لگا کر خود اپنے آپ کو محبان علی ظاہر کر کے حضرت علی کی چھتری کے نیچے آنے لگے۔ ایسے نہیں مشہور کہ یہودیوں سے بڑھ کے چلاک قوم دنیا میں نہیں ہے، سب سے بڑی ہوشیار اور چلاک قوم، تو یہ اصل بنیاد وہاں سے آئی۔ آج میڈیا پر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عبداللہ ابن سبا پہلے تو تھا ہی کوئی نہیں، عبداللہ ابن سبا تھا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا اگر تھا بھی تو ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ تو میں نے کہا پہلے یہ طے کرو کہ جو عقیدہ عبداللہ ابن سبا کا تھا تمہارا وہ ہے یا نہیں؟ خلافت بلا فاصل کا عقیدہ ان کا ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ ابن سبا کا، یا علی مدد کے نعروں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہی عقیدہ ابن سبا کا، علی کی الوہیت کا عقیدہ ان کا، یہی عقیدہ ابن سبا کا، ابو بکر عمر سے برات اور ان کی تکفیر اسی کی بنیاد ابن سبا نے رکھی، اور آج سبائی ٹولہ اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے، اسی عبداللہ ابن سبا کے۔ تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمارا مذہب ابن سبا والا نہیں؟ تمہارے بڑے لکھ گئے کہ التشیع ماخوذ من الیہودیت، کہ شیعہ کی نانی یہودیت ہے، شیعہ مذہب نکلے التشیع ماخوذ من الیہودیت، یہ یہودیت سے نکلا، اس کی اصل یہودیت ہے۔
اور اصل یہی چور دروازہ ہے میں نے جو ذکر کیا کہ کس راستے سے اسلام میں آئے، کس طریق پہ آئے، اور انہوں نے کہہ دیا عقائد دیکھو کہ جس طرح یہودیوں کو ارمان تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ یہ جو تورات تم پیش کر رہے ہو یہ تورات محرف شدہ ہے، اس میں تحریف ہو گئی۔ باغی مولویوں اور پیروں نے اپنی طرف سے عبارتیں الحاق کر کے اوپر کہہ دیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی منزل ہے، لکھتے تمہارے مولوی ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، اور تورات کا حصہ کر کے اپنی زبانیں ٹیڑھی کر کے جو عبارتیں ساتھ ملاتے ہیں کہ گڑ بڑ مسئلہ ہو جائے، تلبیس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ چیلنج کیا کہ تمہارے پاس جو تورات اور انجیل موجود ہے تمہارے مولویوں اور پیروں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اس کو بدل دیا ہے، تو آگے آئے وہی یہودی، انہوں نے کہا کہ قرآن بھی بدل گیا۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ قرآن بدل گیا؟ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے قرآن بدل گیا؟ یہ تو یورپ کے وہ محققین جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ دنیا میں اگر کوئی محفوظ کتاب ہے تو صرف قرآن ہے۔ یہ تو کافر بھی مان گیا، کھلا کافر۔ اور ویسے عقلاً بتائیں، کچھ چیزیں آپ کا پورا دین فطری ہے، یہ فطرت اللہ ہے، عقل کے مطابق ہے۔ بعض چیزیں عقل سے ورا ضرور ہے لیکن عقل سے ٹکراتی نہیں، مناقض نہیں۔ آپ ذرا خیال کریں، ایک شیخ الحدیث کو کھڑا کر دو قرآن پڑھنے کے لیے، پیچھے آپ اب یہاں بیٹھے، آپ میں بھی اتنے حافظ ہیں کہ اگر میں بھی غلطی کروں تو وہ بولے نہیں لیکن سمجھ جائے گا کہ غلطی کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، شیخ الحدیث مصلی پہ 8 سال کا بچہ پیچھے کھڑا ہے، شیخ الحدیث بھول جائے تو 8 سال کا بچہ شیخ الحدیث کی بھی تصحیح کر دیتا ہے، آگے اس کو غصہ نہیں آتا کہ میں پڑھا ہوا زیادہ ہوں، میں فلاں حافظ پرانا ہوں، نہیں، وہ 8 سال کے بچے کی بات بھی صحیح ماننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو جب بچہ شیخ الحدیث کو غلطی نہیں کرنے دیتا، آپ کا بچہ، تو صحابہ قرآن بدل سکتے ہیں؟ کچھ یہ بھی ہے، اس کو بھی استعمال کیا کر۔ پھر دیکھیں، مکہ کے قاری کا قرآن سنیں اور بنگلہ دیش کے قاری کا قرآن سنیں، انڈونیشیا کے قاری کا قرآن سنیں، دنیا کے کسی خطے کے قاری کا قرآن سنیں، ایک زبر اور زیر میں بھی فرق نہیں ہوگا، کسی کلمے میں فرق نہیں۔ میڈیا تو اب آیا، یہ تو 1450 سال ہو گئے قرآن کو، قرآن آ رہا ہے، اور درمیان میں زمانے نے کئی کلٹیاں کھائیں، کئی انقلاب آئے، کتابیں ناپید ہو گئی، بڑے بڑے ذخیرے ان کو جلا دیا گیا، سمندروں میں ڈال دیا گیا، لیکن آج بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ بنگلہ دیش، ہندوستان یا انڈونیشیا میں قرآن اور ہے اور جہاں پاکستان میں اور ہے یا مکہ میں اور ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ قرآن مقدس یہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ لیکن عاشقاں دا قرآن ہو رہے،
وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں، اور اس پر دنیا کا کوئی شیعہ جرت نہیں کر سکتا گفتگو کرنے کی۔ تقیہ ہم یہی قرآن مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی مانتے ہو تو جن لوگوں نے کہا یہ قرآن اصلی نہیں، ان کے بارے میں ذرا بتاؤ وہ کافر ہیں یا نہیں؟ یہ کی زبان پہ چھالے نکلے اگر کافر کہہ دے، تقیتاً کہہ دے، تقیہ کے طور پہ کہہ دے کہ جن مولویوں نے کہا یہ قرآن اصلی نہیں، مجتہدوں نے کہا، وہ سب کافر اور مرتد دے، کہہ دے پھر میں دیکھو تجھے نکال کے گنتی کراؤں کہ کلینی کون ہے، کمی کون ہے، یہ تیرے سارے بڑکے وڈیرے ہیں کون، صافی والا کون ہے، تفسیر عیاشی والا کون ہے، اور تیری اصول کافی والا کون ہے؟ تو ایک ایک کی فہرست جب ہوگا نا، کافر، مرتد، ابھی تو ہم پہ غصہ کرتا ہے، پھر اپنے منہ سے ذرا کہے۔ پھر انہوں نے کہا، اب مسئلہ تھا صحابہ کے متعلق، ان کی سب کتابوں میں درج ہے کہ ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، الا ثلاثہ، 3 بچ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ مذہب، اب مسئلہ بن گیا کہ صحابہ اگر مرتد تھے معاذ اللہ تو حضرت علی نے قتال کیوں نہیں کیا؟ خیبر تو تم بیان کرتے ہو کہ ذوالفقار، جو نام کہیں ملتا بھی نہیں، وہ اتنی تیز تھی کہ مرب کو چیرا، پہلی زمین کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین اس سے بھی نیچے جا رہی تھی کہ نیچے جبریل نے پر رکھا، تب جا کے وہ تلوار رکی۔ تو اگر سب معاذ اللہ مرتد تھے تو حضرت علی نے قتال کیوں نہیں کیا؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ حضرت علی پر، حضرت علی پر۔ اگر یہ سب معاذ اللہ کافر تھے، مرتد تھے، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو کیوں دیا؟ کوئی رافضی دنیا کا انکار کر کے دیکھے، کلپ شائع کرنا آسان ہے اور سامنے بیٹھ کے انکار کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کو دیا، اور کسی رافضی میں جرت نہیں کہ اس کو غلط ثابت کرے۔ ام کلثوم کا رشتہ حضرت فاروق اعظم کو دیا۔ میرا سوال یہ ہے، قرآن نے منع کیا ہے کہ کافر و مشرک کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے۔ اگر فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کافر کے حوالے کر دی۔ ذرا دیکھو نا، محبت کا انداز بھی دیکھو۔ اب اعتراض کس پہ ہوگا؟ حضرت علی پر۔ اور اس پہ انہوں نے لکھا معاذ اللہ، وہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرتے رہے۔ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت علی کی۔ حضرت علی کی بیٹی کے متعلق یہ لفظ کہنا، یہ حضرت علی کی محبت ہے یا حضرت علی کی دشمنی ہے؟ یہ اعتراض ہوا۔ پھر اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھا، بیعت کیوں کی؟ اور صدیق اکبر کی تو بیعت 2 مرتبہ کی،
ایک دفعہ پہلے دن کی اور دوبارہ پھر 6 مہینوں کے بعد منبر پہ بیعت کی. کیوں کی؟ دنیا رافضیت سے پوچھو یہ بیعت کیوں ہوئی. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت علی نے نمازیں پڑھی. صلی خلف ابی بکر، پورے دوران خلافت حضرت علی مسجد میں آئے اور صلی خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر آگے تھے، حضرت علی پیچھے تھے، حضرت علی کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے. اس پر سوال ہے اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو قرآن مقدس نے اور اللہ کے محبوب کی شریعت نے مرتد کی سزا قتل رکھی ہے. حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کو اپنا امام مانتے رہے، ان کو اپنے رشتے دیتے رہے، ان کے وزیر رہے، ان کے مشیر رہے، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے رہے، ان کو مشورے دیتے رہے، ان کی تعریفیں کرتے رہے. ان کی زندگی میں بھی، ان کی موت کے بعد بھی منبر پہ بیٹھ کے بھی ابو بکر عمر کی تعریفیں کرتے رہے. اس پر سوال تھا. اور حضرت حسن و حسین وہ تو حضرت عثمان کے چوکیدار بن کے کھڑے رہے، حضرت صدیق کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے. اتنا تعلق، اتنی محبت کیوں رکھی؟ اب انہوں نے ایک نیا اسٹیشن کھولا. انہوں نے کہا تقیہ کیا، تقیہ کیا. اب آ گیا تقیہ. تقیہ کا معنی اندر کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو. تقیہ کیا. اچھا، ان سے ہمارا سوال ہے کہ حضرت علی نے کیا کیا؟ تقیہ. تو حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں آئے تقیہ کے فضائل شروع کر دیئے. لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جس کا تقیہ جو نہ کرے اس کا دین ہی نہیں. اور از امام جعفر صادق، واہ، کہتے ہیں ہمارے دین کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تقیے میں ہیں، اور جو تقیہ نہ کرے اس پہ خدا کی لعنت ہو. اب تقیہ آیا تو میں نے کہا یار تم بتا دو حضرت علی نے کیا کیا؟ تقیہ. تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا تقیہ؟ پھر تمہارے مذہب کے مطابق تو لا دین لہ، تم تو حضرت حسین کا ایمان بھی نہیں مانتے. تمہارا مذہب یہ کہتا ہے جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان نہیں. تو حضرت حسین نے شہادت قبول کی، اپنے بچے شہید کرا دیے، لیکن تقیہ نہیں کیا. کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ خاندان علی میں تقیہ کی گنجائش نہیں تھی. اگر تقیہ کی گنجائش ہوتی تو علی کا خون کبھی کربلا میں ذبح نہ ہوتا. اگر تقیہ دین ہوتا تو علی کا بیٹا کبھی بھی دین چھوڑ سکتا نہیں. بیٹا تقیہ نہیں کرتا، باپ کر سکتا ہے؟ تو یہ تقیہ آ گیا. پھر آگے چل. اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دنیا داری بھی رکھنی تھی. انہوں نے منصوبہ بنایا بھائی قرآن تو اصلی نہیں، لیکن جب تک مہدی نہیں آتا اس وقت تک اسی قرآن کو پڑھتے رہو، اور جب مہدی کامل قائم، مہدی آئے گا تو اصل قرآن لے کے آئے گا، یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا.
اور وہ جو اصل قرآن ہے، تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی اس قرآن میں نہیں. یہ اصول کافی پڑھ رہا ہوں، ایک حرف بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے پشتوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی اگر عربی میں ہوتا تو حروف تہجی تو یہی ہوتے الف با، لیکن وہ کہتے ہیں ایک بھی نہیں. یا تو پھر انگلش میں کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھ پہ جو وحی آئی تو فرشتے نے کہا پہلی وحی لایا آئی لو یو. میں نے کہا سمجھ آ گئی یہ کس کی طرف سے آئی، تیری نبوت کہاں سے آئی یہ بھی سمجھ. اس وحی نے بتا دیا آئی لو یو یہ امریکہ سے آئی ہے، انگریز سے وحی آئی ہے. تو کہتے ہیں قرآن ایسا ہے. ایک بدمعاش نے یہ بھی لکھا جو ہمارا اصلی قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، تمہارے قرآن میں نہیں، ایک حرف بھی نہیں. تو حروف تہجی بھی یہ نہیں گئے. پھر ان کا مسئلہ بن گیا عقیدہ امامت. اب دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے 12 امام منصوص من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہیں 12 امام. یہ دعویٰ کیا اور اس پہ کہتے ہیں 2000 سے زیادہ دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ 12 امام منصوص من اللہ. تو ہم نے کہا ہمت کرو 2000 چھوڑ دو، 1999 ماہ. ہماری سخاوت بھی دیکھو، 1999 ماہ صرف ایک نص من اللہ، اور نص من اللہ ہوگی آیت قطعی الدلالت اللہ کی طرف سے منصوص. تو ان 12 اماموں کے نام ہی قرآن سے بتا دو. خلافت تو بعد کی بات ہے، یہ 12 اماموں کے نام صاف آیت میں بیان کر دو. خلافت بلا فصل کا تو مسئلہ ہی پیچھے ہے. اب بیچارے پریشان ہو گئے، الٹا کہتے ہیں تم ثابت کرو. بھئی ہم کیوں ثابت کریں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے تو خلافت پہ 1450 سال کا قبضہ ہے. جو چیز میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہے تو مجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر اس کے مقابل کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے تو میں نے ثابت کرنا ہوگا یا اس نے ثابت کرنا ہوگا؟ میرا تو قبضہ ہے، یہ میرے پاس ہے موبائل. بھائی 1450 سال ہو گئے، شفے کی میعادیں بھی ختم ہو گئی. ساری دنیا شیعہ بن جائے، ساری دنیا سنی بن جائے، صدیق خلیفہ پہلے ہے. ساری دنیا جدھر مرتی مر جائے، ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصلے، اور انہوں نے خلافت کر کے دکھلائی. تو اب ہمیں ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں. بنگیا تجھے ثبوت کی ضرورت ہے. ثابت تو نے کرنا ہے کہ تمہارا یہ قبضہ ٹھیک نہیں، اور دنیا کا کوئی شیعہ ایران کے دارالخلافت تک قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا قطعی الثبوت دلیل ہو، قطعی الدلالت دلیل ہو، جو اصول عقائد ہیں، کتاب اللہ کی صاف آیت جس میں 12 اماموں کا نام ہو یا ان کی خلافت بلا فاصل کی تصریح ہو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن شیعہ قیامت تک ایسا حوالہ نہیں پیش کر سکتے. تو پھر منصوص من اللہ کا کیا معنی؟ منصوص من اللہ کا کیا معنی؟ خیر آؤ، تمہید لمبی ہوگی.
پھر انہوں نے امام جو مقرر کیے وہ 12 کیے. ان کا اندازہ تھا کہ قیامت پہلے آ جائے گی. قیامت لیٹ ہو گئی، امام تھوڑے ہو گئے. اب مسئلہ بن گیا، کیونکہ ویسے تو دعویٰ ہے نا کہ ہر دور میں امام معصوم کا اختیار چلے گا. اور امام معصوم ان کے نزدیک کون ہے؟ جو الوہیت اور نبوت کی صفات کا خلاصہ ہے. امام معصوم وہ ہے جو مشکل کشا بھی ہو، یہ کس کا خاصہ ہے؟ حاجت روا بھی ہو، یہ کس کا خاصہ ہے؟ ساری کائنات کا علم بھی رکھتا ہو. ما کانا وما یکون، یہ جو بریلویہ کا عقیدہ ہے نا، ما کانا وما یکون، اے بھی ذہن میں رکھ لو، یہ بھی شیعوں سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون، یہ بحار الانوار ہے. اور خود اصول کافی کہ امام ما کان ما یکون جانتے ہیں. انہوں نے نئے ایڈیشن میں آ گیا کہ پیر فقیر بھی جانتی ہے. اور یہ جو عقیدہ حیات ہے یہ بھی شیعوں سے آیا، کنورٹ. اور شیعہ کہاں سے آیا؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ بول تو میں رہا ہوں. شیعہ کہاں سے آیا؟ یہودیوں سے. اور یہ عقیدہ بھی وہاں سے، وہ بھی اللہ نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الجہود بن اتخذوا قبور انبیائہم. زندہ سمجھ کے سجدے کرتے تھے یا میت سمجھ کے؟ میت سمجھ کے سجدے کرتے تھے. یہ یہودی جو قبر والے کو پکارتے زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ اونچے بولو. تو یہ نبیوں کی قبر میں دنیاوی حیات والا عقیدہ کس کا تھا؟ اونچے بولو کس کا تھا؟ یہودیوں سے کس میں آیا؟ اور شیعوں میں کس میں آیا؟ اور بریلیوں سے کس میں آیا؟ اے للڑ دیوبندیوں میں. تمہیں پورا ڈیٹیل میں نے سمجھا دی، آیا وہاں سے. اس لیے اصول کافی پڑھ لینا، اس میں باقاعدہ باب موجود ہے کہ امام جعفر صادق سے پوچھا آپ کی قبر کی زیارت ہو سکتی ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا نہیں. کیوں؟ کہتے 2 حال سے خالی نہیں. اگر قبر مبارک کھلی ہوئی تو شاید آپ یا نماز پڑھ رہے ہوں گے یا ازواج کے ساتھ مشغول ہوں گے. اب یہی عبارت ملفوظات احمد رضا میں آئی. احمد رضا خان نے لکھا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان سے شباشی فرماتے ہیں. یہ ملفوظات احمد رضا. اور یہی بات مولانا سرفراز خان نے لکھی کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، تمام لذات سے متمتع ہوتے ہیں. یہ دیوبندی فکر ہے، تمام لذات سے متمتع ہوتے ہیں. لیکن اصل وہ یہودیوں سے آیا شین میں، اور شین سے آیا بے میں، اور بے سے آیا دال میں، اور دال ساری کالی ہو گئی. اصل وہاں سے ہے کام. خیر، انہوں نے کہا ان الائمۃ لا یموتون. اس لیے یاد رکھنا جتنی سما حیات کی روایتیں ہیں نا، ان کی اگر مولوی دیانتداری سے سندیں چیک کر لیں تو کوئی نہ کوئی شیعہ ضرور نکلے گا. کوئی اٹھا لو. اکھے روح لوٹ کے آ جاتی ہے. میں نے کہا کون ہے؟ مولانا سرفراز صاحب بولے اس میں زازان ہے، فیہ تشیعن. خود لکھتا ہے، تھوڑا سا شیعہ تھا، زیادہ نہیں. تشیعن. کہ قبر پہ درود سنتا ہوں، دور والا پہنچایا جاتا ہے. میں نے کہا ذرا سند پڑھ کہ حدثنا محمد ابن مروان. میں نے کہا کون ہے؟ یہ نہ پوچھو، نہیں تو میں بتا دوں گا. اصول کافی کا راوی ہے. اور یہی سرکار کہتی ہے امام ابھی
ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ما کان ما یکون کا علم مل جاتا ہے۔ بتاؤ سنیوں کا عقیدہ ہے شیعوں کا؟ یہ علم غیب، یہ حاضر ناظر، یہ نور بشر، یہ مختار کل، یہ جتنے سور و پکار اور قبروں کی پوجا، مزارات کی پوجا، طواف، نظر، منت، نیاز، یہ جتنے مسائل ہیں خدا کی قسم یہ سب شیعوں سے آئے۔ اور شیعوں نے کہاں سے لیے؟ وہ یہودیت کو اسلام کے لیبل میں پیش کیا اور آگے پھر ماشاءاللہ صوفیوں نے اس کو لے لیا۔ تصوف کے رنگ میں ہندو ازم، صوفی ازم مل گئے۔ ان ازموں نے اس کفریہ شرکیہ عقائد پر عشق رسول کا لیبل چڑھا دیا، محبت اولیاء کا لیبل چڑھا دیا۔ خیر میں تمہید اب ختم کرتا ہوں، آگے آؤ۔ انہوں نے کہا امام مرتے نہیں، بل ینتقلون الی مکان، جس طرح ایک آدمی ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر منتقل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح امام بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں ایک ڈاگ صاحب گزرے ہیں، اس نے لکھا ان الاولیاء لا یموتون، شیعہ کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون۔ پھر انہوں نے اور عقیدہ رکھا، کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون الا باختیار منہم، امام اپنی مرضی سے مرتا ہے، امام کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ اپنی مرضی سے مرتا ہے، امام کی موت امام کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے کہا پھر گھوڑے بیچارے کیوں پکڑائے؟ حضرت حسین کی موت بھی اپنے اختیار سے ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ عقیدہ امام کی موت اپنے اختیار میں، تو پھر جس کا اتنا اختیار ہو وہ مظلوم ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ کہانی تو مظلومیت کی، ساتھ چاول بھی کھاتے ہیں روتے بھی ہیں۔ ہاں بھئی، تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ جھگڑا ہے سنی شیعہ کا، وہ گھوڑا نچاتے ہیں اور سنی نہیں نچاتے۔ سنی سے مراد اصلی سنی ہے، وہ بریلر سنی نہیں، 2 نمبر وہ تھے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا ہر کام بدعت حسنہ، ان کو کہا کرو سونے بدعتی، خائستہ بدعتی، خوبصورت بدعتی، تو وہ تو سونے بدعتی ہے۔ خیر بہرحال آؤ، تقریر شروع کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے 12 امام مقرر کیے، تو میں نے کیا بولا؟ انہوں نے سمجھا تھا بھئی 12ویں امام کے اختتام پر قیامت آ جائے گی، اس لیے 12 کافی ہوں گے۔ پیشین گوئیاں بھی ان کے صوفیوں کی تھی۔ اللہ نے کئی حکمتیں تھی، قیامت کو مخفی رکھ دیا، کسی کو نہیں بتلایا کہ قیامت، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں بتلایا قیامت کب آئے گی، مخفی کر دیا۔ اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے، یار قیامت لیٹ ہو گئی اور امام ختم ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ایک امام کو غار میں چھپا دیا، غیبوبت صغرا اور کبرا۔ اچھا وہ امام ہے کون؟ کہتے ہیں وہ جننی کا بچہ ہے، جننی کا بچہ، اور اس امام کے یہاں پر گھاس اگا ہوئے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوا تو دائی نے بھی نہیں دیکھا، دائی بیچاری ٹٹولتی رہی لیکن ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی، دائی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ انہی کی کتابیں ہیں، امام کی تعریف ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جننی کا بچہ تھا، ایک آدمی بڑا خاص تھا، اس نے ایک دن دیکھا امام کو، تو امام کے جہاں سے ناپ تک اتنا اتنا گھاس تھا۔ پھر وہ امام بھی 2 سالوں کا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، تورات انجیل زبور، حضرت سلیمان کی ٹوپی اور 70 گز کا قرآن،
وہ دفتر اونٹ کی ران جتنا موٹا، اور وہ جو جبریل نے املا لکھائی تھی حضرت فاطمہ کو، وہ بھی بہت بڑا دفتر جفر، وہ بھی یہ سارا سامان چوری کیا اور غار میں چلے گئے۔ ماشاءاللہ، امام تو ہے جو قرآن کا بھی چور ہے۔ خدا کا بندہ کوئی اور چیز چوری کرتا، قرآن چوری کر کے لے گیا، امت ادھر رہ گئی اور قرآن امام لے گیا۔ اب انہوں نے کہا امام انشاءاللہ نکلے گا اگلے 15 سالوں میں۔ یہ جو نوجوان سکولی طبقہ ہے نا، تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا امام نکل آئے گا۔ امام نے خود بتایا، امام پھر لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی اب اگلی صدی میں نکلے گا، امام پھر لیٹ ہو گیا۔ اب تک اس غار کے دروازے مغرب کے بعد جاتی ہیں اور وہاں پر گھوڑے بھی لے جاتی ہیں، تلواریں بھی، اسلحہ سمیت جاتی ہیں، اور کہتے ہیں یا خائم آل محمد، لیکن آگے سے امام بولتے ہی نہیں، چپ ہے امام۔ اب ان پہ سوال ہوا، یار خدا کے بندے، یہ امام بار بار کہتے ہیں میں آ رہا ہوں اور آ ہی نہیں رہا، یہ کیسا امام ہے؟ تو انہیں ایک نیا عقیدہ گھڑا، بدا۔ کون سا عقیدہ؟ بے دال حمزہ، بدا۔ بدا کا عقیدے کا مطلب ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ 3 طرح کا بدا ہوتا ہے۔ ایک بدا فی الخبر، اللہ ایک چیز کی خبر دیتا ہے، بعد میں اللہ کو معاذ اللہ پتہ چلتا ہے کہ یوں تو ٹھیک نہیں تھا، اس کو بدا فی الخبر کہتی ہے۔ دوسرا بدا فی الحکم، کہ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے، بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے بھئی اس میں تو مصلحت نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں، اس لیے اللہ حکم بدل دیتا ہے۔ تیسرا بدا فی الارادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بعد میں اللہ کو سمجھ آتی ہے معاذ اللہ کہ یوں ٹھیک نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ کتنی طرح کا بدا ہے؟ 3 طرح کا۔ تجھے بدا فی الخبر، بدا فی الحکم، بدا فی الارادہ، یہ 3 طرح کا اللہ تعالیٰ کو بھلیکا لگتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے مسلمان ہے صحیح؟ جی اونچا بولو، مفتی رفیع کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو مفتی رفو صاحب ہیں ان کو کون سمجھائے؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میں نے کہا باقی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ تم نے ساری روایتیں انہی بھائیوں سے لی ہوئی ہے، تمہارا مذہب آیا ہی نہیں بھائیوں سے۔ اور تم کہتے ہو مسلمان بھائی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ انسان بھائی بھی نہیں، مسلمان ہونا تو دور کی بات، اولئک ہم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر، ساری کائنات سے بدترین مخلوق۔ تو مفتی رفیع صاحب کو کہو کہ کل کہے بھئی اے کتے خنزیر بھی ہمارے جاندار اور حیوان بھائی ہیں، حیوانیت میں تو شریک ہے۔ منطق تو پڑھی ہوگی انہوں نے بھی، تو حیوان ہونے میں تو خنزیر، کتا، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ بوڑھا خطرناک ہے رفیع صاحب۔ اس نے جب حضرت عائشہ کے خلاف وہ بک بک کی تھی نا، تو میں نے تو دورہ تفسیر میں یہ بات کی، لیکن دارالعلوم تک چیخیں نکل گئی۔ یہ جو للڑ توبہ توبہ توبہ، مفتی رفیع صاحب کے خلاف اتنی مقدس گائے کو چھیڑا ہے، مفتی رفیع صاحب کے خلاف۔ میں نے کہا مفتی رفیع کی عظمت زیادہ ہے یا سیدہ کائنات حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ اور مفتی رفیع صاحب نے
حضرت عائشہ پہ جھوٹ لکھا اور وہ روایت لایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ناحق پہ ہوگی اور مقام میں ہو اب کے کتے بھونکیں گے۔ جب حضرت عائشہ اس مقام میں ہو اب پہ پہنچی تو کتے بھونکے تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میں ناحق پہ ہوں، تو واپس آنا چاہتی تھی۔ پھر اس رفیع صاحب کو ایک آدمی نے خط لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں، کیوں روافظ کی تائید کی؟ اس ظالم نے پھر اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھوا ماری، تنبیہ کے بعد بھی۔ تو میں نے تو اتنی بات کی تھی نا، آج تک مجھ پہ ناراض ہیں۔ میں نے کہا مقام ہو اب کے کتے نہیں بھونکے، کراچی کے کتے بھونک رہے ہیں۔ وہ سب رافضیوں کی من گھڑت، اور پتہ نہیں یہ مولوی سبق کیا پڑھتی، کوئی شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، اور پتہ اتنے اصول کا نہیں۔ تمام اہل السنت والجماعت کا اجماعی ضابطہ، اتفاقی ضابطہ کہ قرآن مقدس کے مد مقابل کسی کتاب کی کوئی روایت وہ قابل قبول نہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی ہدیۃ الشیعہ میں 3 مقام پہ لکھتے ہیں کہ اہل السنت کا تو معیار ہی یہ ہے کہ روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کتاب اللہ پر، اور روایت کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اور صحابہ امہات المومنین کی عظمتیں وہ قرآن سے ثابت ہیں۔ وہ ہو اب کا کتا بھونکے یا کراچی کا کتا بھونکے، اصحاب رسول کی عظمت جب نص قطعی سے ثابت ہے تو کسی کتے کی بھونک پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ تم تو سبحان اللہ کہتے ہو، اب دیکھنا گالیاں کتنی آتی ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اپنے مولویوں، ٹکے ٹکے کے مولویوں کی عزت ہے، لیکن اصحاب رسول کی کوئی عزت نہیں۔ اس لیے اس بڈھے کو سمجھاؤ۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب ذرا کہو نا۔ کل تک تو تم کہتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم یہ سنتے تھے بھئی جو نہ مانے، میں سمجھتا کسی شخص کا نام ہے جو نہ مانے۔ تو اب ان کو بھی کہو تم بھی غیرت کرو، جو نہ مانے وہ بھی۔ نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ اب نعرہ کیوں ڈھیلا ہو گیا؟ اب تو رافضی دارالعلوم میں بیٹھا ہے۔ بعد میں رجوع کہتا ہے کیا ہے، رجوع شجوع نہیں کیا۔ وہ جو لفظ کہے اس پر توبہ ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اگر بیوی زندہ ہے تو تجدید نکاح کروائے۔ خیر آ جاؤ، عقیدہ بدع یہ گھڑا، لمبی باتیں ہو جائیں گی، جو موضوع ہے اس پہ 1-2 آیت میں پڑھ لوں، تاریخ پہ جمعہ نہ ختم ہو جائے، تجھے جمعہ بھی تاریخی بن جائے گا۔ توجہ کرو، اسی گروہ کے بعد افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، سمجھ گئے وہ گروہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہنے لگے ہم اللہ کی توحید پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، یعنی توحید سے لے کے آخرت تک، الف سے لے کر یا تک ہم نے ایمان قبول کیا، پورا ایمان قبول کیا۔ وہ یہ ما ہم بے مومنین، فرمایا یہ رتی جتنا ایمان بھی ان کا نہیں۔ یہ بات تاکید نفی کے لیے ذکر کی، فرمایا ذرا مومن نہیں، پکے کافر، پکے کھڑے کافر، پیور کافر، ما ہم بے مومنین۔ اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ بما کانوا یکذبون، یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟
کہ انہوں نے جو قالو آمنا کہا اس بات میں جھوٹ بولا ہے. قالو آمنا والے قول میں جھوٹ کہا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں نرے کافر. تم بھی اپنی اصلاح کر لو. ہے جی کلمہ گو نہیں، اس کو کافر نہ کہو، کلمہ گو ہے. یہ کلمہ گو آئے نہیں. کہتے ہیں ہم پکے مومن، اللہ فرماتے ہیں تم پکے کافر. انہم کفروا باللہ ورسولہ آمنا باللہ. انہم کفروا، انہم کا پکی بات ہے، یہ پکے کافر ہیں. اب مسئلہ تو بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لے آئے، نشہد انکا. ایمان اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد عبدہ و قیامت بالیوم الاخر. قیامت بھی مانتے ہیں، پورے ایمانیات کو مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پوری ایمانیات کے منکر ہو، ما ہم بمومنین. یا اللہ کیسے ایمان لے؟ یہاں سمجھنا ہے تھوڑا سا، اس کو سیدھا کر کے بیٹھنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، جہاد میں بھی کبھی کبھی جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی جہادی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہے، ادھر بھی جا رہا ہے اور کہتا بھی ہے میں مومن ہوں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ایمان نہیں، پکے بے ایمان ہو. یا اللہ پھر بتا آدمی تیرے نزدیک مومن کب بنتا ہے؟ زور تو ہم نے بڑا لگایا، تیرا معیار ایمان کیا ہے؟ کسوٹی ایمان کی کیا ہے؟ آدمی کیسے مومن کہلوائے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، تیرا فتویٰ ہے کافر ہیں. زکاتیں دے رہے ہیں، تیرا فتویٰ ہے کافر ہیں. جہاد پہ جاتی ہیں، تو کہتا ہے ما ہم بے مومنین. نمازوں میں تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین. پیغمبر کی خدمت میں بھی آتے ہیں، تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین. پھر وہ کون سا کسوٹی، کون سا ترازو ہے؟ کس کوئی نمونہ تو ہمیں بتانا کہ ہم ایمان کیسے لائیں. فرمایا آؤ اگر میرے نزدیک مومن بننا چاہتے ہو تو ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے آمنو کما آمن الناس. اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. کما آمن الناس. تو وہ ایمان میرے نزدیک معتبر ہوگا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہزاروں ایمان کے دعوے کرے اور مومنین کا لقب رکھوائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، جب تک محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو معیار ایمان اور کسوٹی ایمان کی نہیں سمجھتا تو وہ پکا کافر رہے گا. اللہ کرے مفتی رفیع بھی سورہ بقرہ پڑھ لے. آمنو کما آمن الناس. جہاں یہ شروع پر ہے، پارا ختم ہو رہا ہے، پھر خطاب کیا خاص کر مولویوں کو. فرمایا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی. ان آمنو، اگر یہ مولوی، اگر یہ ذاکر، اگر یہ بھنگی چرسی امام مومن بننا چاہتے ہیں تو وہاں ایک ہی معیار ہے. ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی، وہ ہے ایمان صحابہ. جس طرح تم ایمان لائے، اگر اس طرح ایمان لائیں تو پھر میری گارنٹی سن لو فقد اہتدوا. کیونکہ وہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم.
اور جو اس طرح ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس معیار پہ نہیں آئے، لاکھ نمازیں، ماتم شاتم، گھوڑے گھوڑیاں، کھوتے کھوتیاں ان کو پیٹتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک اصحاب محمد کو معیار حق نہیں مانتے، اگر اس حق اور معیار ایمان سے منہ پھیریں تو انہم فی شقاق، یہ پکے بدبخت کافر ہیں۔ یہ قرآن ہے، کوئی میری کتاب نہیں۔ تو نے تو کہہ دینا ہے یہ اشاعتیوں کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اشاعتیوں کو اس کا وارث بنا دیا ہے۔ تمہارے کام آئیں گی جھوٹی روایتیں، تے بابے کی لکھت، تے خواب، تے الہام، تے بزرگاں فرمائے۔ ہمارے حصے میں خدا کی کتاب آئی اور فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جو قیمتی امانت ہوتی ہے نا وہ با اعتماد کے حوالے کی جاتی ہے، یا عمران خان کے با اعتماد آدمی کے حوالے کی جاتی ہے جو قیمتی امانت ہو۔ اور سب سے بھاری امانت تھی قرآن والی، وہ قرآن کی امانت اللہ نے تمہارے علماء کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ کو پتا تھا انہیں بدتیاں اتھے بھی رولا ہے، اسے بدتی کو قرآن سے روک دیا۔ جی قرآن پڑھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے، نہ 14 علوم کسی کو آئیں نہ قرآن کے قریب آئیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بے ایمانو تم سائڈ پہ رہو، تم پڑھتے رہو المحند شریف، تے فضائل اعمال شریف، تے فیضان سنت، تے بابے کی لکھت، تے حدثنا بابا مروان، تے حدثنا محمد بن اسحاق، تے حدثنا عبدالعالی، تے تم یہی حوالے دیتے رہو، فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی 40 دلیلیں ہو گئی تھا۔ اور اللہ انتیا کتابیں دلیلیں بنتی ہیں؟ دلیل ہوتی ہے قال اللہ، دلیل ہوتی ہے قال رسول اللہ۔ یہ کتابڑیاں دلیلیں نہیں ہوتی، فلانے لکھا فلانے لکھا فلانے لکھا۔ تجھے نہیں پتا 12,000 جادوگر کے ڈنڈے ایک طرف اور حضرت موسیٰ کا ایک ڈنڈا گرا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ابھی گرا نہیں تھا، فَإِذَا فا لگایا، فا آتا ہے مفاجات کے لیے، ابھی زمین پہ پورا نہیں گیا تھا کہ سارے ہڑپ تلکب سب کو نکل گیا، دانت بھی نہیں نکالے، سیبیوں کی طرح کھا گیا۔ 12,000 دلیلیں نیچے رہ گئی تھی، اللہ والی دلیل غالب آ گئی۔ وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، اور معجزے کے مقابل 12,000 ڈنڈے نہیں ٹھہر سکے۔ تو محمد مصطفیٰ کا معجزہ قرآن ہے۔ تیرے بابے والے سب کتے گھر سن، بابے کے سانپ رسیاں نہیں ٹھہر سکتی۔ یہاں کتاب اللہ ہے، آئے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر۔ تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ آخری بات آگے سے انؤمنو کما آمن السفہاء، توجہ ہے، انؤمنو، اچھا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جن کا اپنا نہیں ہے، ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ السفہاء جو بے وقوف ہیں، توجہ ہے، کیا کہا؟ جو بے وقوف ہیں۔ کیوں بے وقوف کہا؟ کہ ان کو جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کبھی اس پہ فتویٰ کبھی اس پہ فتویٰ، کبھی پیر کے خلاف کبھی مولوی کے خلاف کبھی اپنے کسی لانتی کے خلاف۔ تو رواداری تو آتی نہیں نا۔ یہ حوالے دیتے ہیں نوح کا بیٹا کنعان خراب ہو گیا، تو بزرگوں کا بیٹا نہیں خراب ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ یہ تھا السفہاء۔ اور ہم جو ہے نا، ہم انما نحن مصلحون، ادھر حلوہ پکے تو ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں، ادھر اگر
10 محرم کی دیگ پکی ہے تھے ادھر بھی پہنچ گیا, کئی سبیل لگی ہے ادھر بھی پہنچ گیا, ادھر جلسہ ہے ادھر بھی پہنچ گیا, کوئی مشرک پلیت مر گیا اس کے جنازے میں بھی حضرت صاحب تشریف فرمائے, اس کے جنازے میں بھی تشریف فرمائیں, کوئی اور ڈنگ اور خبیث بدعتی مر جائے اس کی تعزیت پہ بھی حضرت صاحب تشریف فرمائیں, مشرکوں کے جنازے پہ بھی حضرت صاحب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں, اے کملے کملے بے شک کرنے والے کٹھے ہو گئے, ان کو کیا پتہ, ہم سمجھدار لوگ ہیں نا, سب سے جوڑ کے رکھتی ہیں. آمن السفہاء, سبحان اللہ. آخری بات ہے اور توجہ سے سننا, ایک قیمتی بات آپ کو دوں. آمن السفہاء, انہوں نے صحابہ کو کیا کہا, بے وقوف. سب سے پہلے کس نے کہا, عبداللہ ابن ابی کی پارٹی نے. کس نے کہا, عبداللہ ابن, اور دوسرے نمبر پہ کس نے کہا, عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے. جہاں سے پتہ چلا صحابہ پر تبرہ کہاں سے نکلا ہے, اور یہ عبداللہ ابن سبا بھی یہودیوں سے آیا, ابن ابی بھی یہودیوں کا تیار کردہ. تو اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا یہ نسل والے آدمی کا کام نہیں, یہ اصلاً پیبر یہودی کا کام ہے, اور یہ اسرائیل کی سازش ہے. کس کی؟ یہ جو کل اسلام آباد میں چند دن پہلے وہ آصف شیطان نے حضرت صدیق اکبر پہ تبرہ کیا, آج تک حکومت نے گرفتار نہیں کیا. کہاں گئے تمہارے قانون, اسمبلیوں کے بل صرف اہل سنت کے لیے, اور ان کتوں کو لگام تم نہیں دے سکتے, تو پھر انشاءاللہ وہی حال ہوگا جو پشاور میں ہوئے. ایسے کتوں کی سزا وہی ہوتی ہے جو پشاور میں ہے. بعد میں تمہارے جج بھی روتے ہیں, پولیس والے بھی روتے ہیں, اوہ ہمارے باپ کو قتل کر دیا, ہمارے بزرگ کو مار دیا. جو ایسے خنزیر کی سزا یوں ہوا کرتی ہے. پھر اب بھی کہتا ہوں, اگر حکومت فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتی ہے تو ایسے خنزیروں کو جو مقدسات پہ حملہ کرتے ہیں ان کو لگام دی جائے, صرف گرفتار نہیں, ان کو سرے عام ذبح کیا جائے یا پھانسی پہ لٹکایا جائے. اور وہی سزا ہو جو پرویز مشرف کی تھی, 3 دن تک ایسے خنزیر کی لاش وہ چوک پہ لٹکی رہے یا نہ لٹکی رہے. ایک تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, مردے سنتے ہیں کہ نہیں, ہاں 3 دن ذرا لٹکاؤ نہ پتہ چل جائے گا. خیر, انہوں نے کہا بے وقوف. اللہ نے کیا جواب دیا, الا انہم, الا بھی تاکید کے لیے, انا بھی تاکید کے لیے, ہم ضمیر فصل حسر کے لیے, اور فرمایا الا انہم, خبردار خبردار خبردار. جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے اصل کھوتا یہی ہے. قرآن نے جہاں اصول دے دیا کہ صحابہ پہ جو الزام لگائے گا اصل الزام اسی پہ ہوگا, تو اب جو اصحاب رسول کو کافر کہے گا اصل کافر وہ خود ہوگا. جو صدیق اکبر کو کافر کہے گا اصل کافر وہ خود ہوگا. یہ مسئلہ کس کا ہے, قرآن کا. یہ مسئلہ کس کا ہے, یہ قرآن کا مسئلہ ہے, کسی 80 سالہ رفی شفی کا مسئلہ نہیں. اچھا, ایک لفظ جہاں آیا کما آمن السفہاء, ایک لفظ آگے آ رہا ہے اگلے صفحے پر, یہ جو سورہ اپنا دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر شروع میں سیقولو, پھر السفہاء ذکر کیا, اور وہاں پر مسئلہ قبلہ کا جو جملہ کہنا چاہتا تھا اب آ گیا, قبلے کا مسئلہ. اور وہاں علماء جانتے ہیں کہ بڑا عجیب سا لفظ قرآن نے ذکر کیا, کذالک جعلناکم,
کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ کذالک کاف کدھر لگ رہا ہے؟ کذالک اسی طرح ہم نے، کس طرح؟ توجہ کر، توجہ، کس طرح؟ کذالک کا معنی اسی طرح، سارے بولو کذالک کا معنی اسی طرح، کس طرح؟ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسطا، عادل جماعت، امت وسطا افضل جماعت، لیکن زیادہ مناسب معنی عادل جماعت۔ آگے شہادت کا ذکر ہے اور عدالت ضرورت ہوتی ہے شہادت کے لیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کذالک اسی طرح، یہ کعب بتا رہا ہے جس طرح رب کی عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح محمد کی اطاعت کا قبلہ اصحاب رسول ہیں۔ عبادت کا قبلہ کعبۃ اللہ اور اطاعت محمد مصطفیٰ کا قبلہ اصحاب محمد ہیں۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ قبلہ، قبلہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، جو اس قبلے پہ اعتراض کرے وہ بھی اہل قبلہ نہیں، جو اس قبلہ پہ اعتراض کرے وہ بھی اہل قبلہ نہیں۔ اس قبلے پہ اعتراض کرنے والا وہ بھی اہل قبلہ نہیں، ہندوؤں کی طرح کافر ہے، سکھوں کی طرح کافر ہے، جو اس کعبہ کو منہدم کرنے کی سازش کرے وہ بھی ابرا کی طرح کافر ہے، اور جو یہ قبلہ اطاعت رسول کا قبلہ اصحاب رسول ہیں، جو اس قبلے کی توہین کرے وہ بھی ساری کائنات سے بدترین کافر اور مرتد ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ اصحاب رسول قبلہ ہیں اطاعت مصطفیٰ کا، کیا ہیں؟ یہ اگلے جمعے پہ ہوگا بیان انشاءاللہ، اسی سے یہاں سے شروع کروں گا۔ قبلہ، اگر میں اصل بیان بھی یہاں سے کرنا چاہتا تھا تمہید لبی ہو گئی، تو قبلہ ہیں اطاعت رسول کا۔ قبلہ کا کیا معنی؟ جس کی طرف رخ کیا جائے گا۔ شاید کسی کو سمجھ نہ آئے اور وہ فتوی جڑ دے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف منہ کیا جائے، رخ کیا جائے۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اور رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ تاکہ رخ سیدھا رہے، سب کا رخ سیدھا رہے۔ تو اطاعت رسول کا قبلہ کون ہے؟ اصحاب رسول۔ اس لیے پیغمبر کی کام تو پیغمبر نے کیے، سنت کیا بنے گا؟ آپ نے کئی کام کیے، لیکن کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھو توجہ سے سنیں، پھر کسی شیطان کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ سنت کس کو کہیں گے؟ اس کا معیار کیا بنیں گے؟ اصحاب رسول۔ تو اطاعت رسول کا قبلہ اصحاب رسول۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ سنت کا تعین، سنت کا مفہوم تب پورا ہوگا جب صحابہ آئیں گے۔ کچھ کام پیارے پیغمبر نے کیے، تم اگر کرو تو کافر بن جاؤ گے۔ دو مثال، مسلم اٹھاؤ۔ پیغمبر کریم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم پڑھ سکتے ہو؟ اہل حدیثوں کو کہو، جو صحابہ سے کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلنا چاہتے اطاعت رسول کے زیادہ عاشق ہے، ان کو کہو یار کلمہ تو رسول والا پڑھو ذرا، اور کہو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ خدا کی قسم وہی سزا دیں گے جو قادیانی کو ملی۔ ذرا پڑھنا انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں کہ صحابہ نے یوں پڑھا،
یہ ہے اطاعت رسول کا قبلہ۔ اب رسول کے لفظ ہیں انی رسول اللہ، لیکن امتی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر امتی یہی کلمہ پڑھے تو امتی نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ لوگ بھی سنیں جو صحابہ سے چھلانگے مار کے اطاعت رسول کی طرف آنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ اور حدیث آئی کہاں سے ہے؟ یا کوئی بچوں صحابہ سے آگے جا نہیں سکتا، جتنیاں کلٹیاں بھی کھا۔ یہاں پنڈی کا ایک پنڈت ہے، اس نے کہا کہ خلفائے راشدین کی اتباع کرنا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دھور بے ایمانہ، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ تیرے کون سا نانے کا اسلام ہے؟ جو ہمارا اسلام ہے وہ تو پیغمبر کی سنت کا رخ دکھاتا ہی صحابہ کے راستے سے۔ ہاں، دو تین مجھے نظر آ رہے ہیں پریشان، خیر ہے۔ پیغمبر کریم نے نکاح کیے، صحابہ نے بھی نکاح کیے۔ چلو جتنا تمہیں پتہ ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ آپ کی بیک وقت 9 یا 11 بیویاں، ذرا امتی کر کے دیکھے، تم 9 کر سکتے ہو؟ 11 ایک ہی وقت میں، بیک وقت۔ اگر نہیں ہم تو نبی کی اطاعت کریں گے، کرنا ذرا، ہم تو حدیث مانتے ہیں، ماننا حدیث ہے، مان حدیث۔ بھئی مانا صرف بہانے کرتا ہے۔ 2 حدیثیں میں نے پیش کی، اب صحابہ کو پیچھے رکھ کے تو اس پہ عمل کر، میں دیکھوں تو کیسے اہل حدیث بنتا ہے۔ اب مرتا مر جائے گا، کبھی بھی ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار، کیونکہ پتہ ہے کہ صحابہ سے کٹ کے سنت مل سکتی، سنت ملے گی اطاعت رسول کا صحابہ کو قبلہ ماننا ہوگا۔ اب کوئی بات سمجھ آئی میری؟ تقریر اگلے جمعے پہ ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی کل ایک ساتھی نے فون کیا، وہ بھی اب سنے گا، مجھے ٹائم نہیں تھا، اکثر میں فون پہ مسائل بھی نہیں بتاتا، آپ بھی زحمت نہ کیا کریں، جس نے مسئلہ پوچھنا ہو یہاں تشریف لے۔ وہ فون کر رہا تھا کہ نبی پاک نے تو صرف 10 محرم کو روزہ رکھا، کہتے اہل حدیث عالم نے مجھے بتایا، تو 9 10 یا 10 11 کو تو نہیں رکھا۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اگر میں زندہ رہا تو 9 10 یا 10، اور آگے آپ نے علت بھی بیان کی تھی کہ یہودی صرف 10 محرم کو رکھتے ہیں، تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی، عبادت میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اب کتنے روزے ثابت ہوں گے؟ 2 یا 1؟ انا للہ و انا الیہ، 1۔ ابھی یہ محرم ہے، چاول بھی پکیں گے، حلوہ بھی ہوگا، ختم بھی ہوں گے، سبیلیں بھی ہوں گی، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو، نظر اور نیاز یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ نظر اللہ، نیاز حسین یا نیاز غیر اللہ، اس کا ایک دانہ چاولوں کا ساری دنیا کے خنزیروں سے زیادہ حرام ہے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن نے 4 مقام پہ ذکر کیا ہے، ما اہل بہ۔ اسی طرح 10 محرم کو ساری زنانیاں قبرستان ہوں گی، ان کو بھی مسئلہ سمجھا دو۔ پہلی بات تو حیرانگی کی بات ہے، احمد رضا خان نے مستقل رسالہ لکھا ہے کہ عورتیں قبرستان میں جا ہی نہیں سکتی، اور بڑے بڑے کبار فقہا نے لکھا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے۔ ایک فقیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ بڑے تہتابی اور بڑے بڑے فقہا انہوں نے کہا یہ نہ پوچھ، اس طرح سوال نہ کر،
سوال اس طرح کر کہ جو عورت گھر سے نکلے قبرستان جانے کے لیے اس پر لعنت کتنی پڑتی ہے، یوں سوال کر۔ اور خود حدیث میں بھی ہے لعن اللہ علی زائرات القبور۔ فقہاء نے استدلال کیا کہ قبرستان کی زیارت عورتوں پر یہ فقہاء نے حرام لکھی، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ احمد رضا خان جو ہر حرام کو کھانے کو تبرک کہتا ہے، لیکن جہاں کر اس نے بھی لکھا کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، مزارات پہ بھی نہیں جا سکتی، مرد جا سکتا ہے لیکن 10 محرم کی بدعتیں چھوڑ دو، اور جانے کے لیے وہی میں نے پہلے بتایا، آخرت کی یاد اور مسلمان مردوں کے لیے مغفرت کی دعا اور اپنی موت کی یاد، یہ 2 مقصد ہے شریعت میں۔ تو اور جتنی بدعات ہیں اب وقت اوپر ہو گیا اور کئی مجلسوں میں بیان بھی کر دی گئی، تو مختصر سی سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس میں بیان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔